اب قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت علماء کے ذریعے کریں گے، قراء کے ذریعے کریں گے، حفاظ کے ذریعے کریں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اس دعوے کے اوپر کوئی اور دعویٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا جو دعویٰ کیا ہے وہ اپنی توحید کا کیا کہ میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں غالب ہوں، مجھے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑا دعویٰ اللہ رب العزت نے کیا توحید کا، پھر رسالت و نبوت کا۔ تو سب سے پہلے سب سے بڑا دعویٰ اللہ رب العزت نے کیا، تو اس دعوے کے گواہ بھی اللہ رب العزت نے علماء کو بنایا۔ سب سے پہلے توحید کی گواہی اللہ رب العزت نے خود دی، پھر فرشتوں نے دی، اور پھر علماء نے دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اسی گواہی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دی، خالق کائنات نے گواہی دی، لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو توحید کی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے خود گواہی دی، اور پھر والملائکۃ واولو العلم، فرشتوں نے بھی گواہی دی، علماء نے بھی گواہی دی، دین کا علم رکھنے والوں نے بھی گواہی دی، شریعت کا علم رکھنے والوں نے بھی گواہی دی کہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ نے گواہی دی سب سے بڑے دعوے کی، پھر فرشتوں نے گواہی دی، اور پھر علماء نے گواہی دی۔ کتنا بڑا مقام ہے، لیکن یاد رکھیں عالم عالم ہونا چاہیے۔ عالم جس کے اندر علم داخل ہوا، علم نے اسے عاجز بنا دیا، وہ عالم۔ علم داخل ہوا، با اخلاق ہوا، مومن جب اسے ملا چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو گویا عالم۔ اگر علم ہونے کے باوجود کمر کے اندر سریا ہو، تکبر اور غرور سے بھرا ہوا ہو، تو اس کو عالم کہنا علم کی توہین ہے۔ عالم عالم ہونا چاہیے، اور جب عالم منبر پہ بیٹھے تو کمیٹی کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، متولی کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر نہ رکھے۔ اگر سرکار سے تنخواہ لے رہے ہیں تو سرکار کو خاطر میں نہ رکھے، اگر ممبر پہ بیٹھے ہوں تو پھر کھل کے قرآن بیان کرو، اگر ممبر پہ بیٹھے ہوں تو پھر کھل کے حدیث بیان کرو۔ عالم اگر اپنی تنخواہ بچانے کے لیے ممبر پہ حق نہیں کہہ سکتا، وہ عالم نہیں ہے۔ کمیٹی کے ڈر سے، سرکار کے ڈر سے، متولی کے ڈر سے اگر مسئلہ ہی بیان نہ ہو تو اسے عالم کہنا علم کی توہین ہے۔ اگر عالم ہو تو اس کے جوتے سیدھے کرنا کامیابی کا حصہ، اس کے جوتے اپنے سروں پہ اٹھانا اس میں کامیابی کا راز، اور اللہ اور اللہ کے حبیب کی خوشنودی اسی کے اندر ہے کہ آپ پھر اس عالم کے جوتے اٹھاؤ، اس کی خدمت کرو، اس کی عزت و احترام کرو، جیسا کہ حضور نے فرمایا اکرم العلماء فإنہم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ہر دور میں اہل علم نے قوم کی رہنمائی کی ہے، ہر دور میں ایسے علماء بھی رہے
جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر بیانیہ بدل دیا، قرآن کے مسئلے کو چھپا لیا، حدیث کے مسئلے کو چھپا لیا۔ لیکن ہر دور میں ایسے علماء بھی رہے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی بغیر کسی خوف کے کہ کیا ہوگا، مستقبل کیا ہوگی، کیریئر کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے۔ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء اللہ رب العزت سے ڈر رکھتے ہیں۔ علماء جس کے سینے میں علم داخل ہوا، اس کے سینے میں سب بتوں کا خوف ختم ہو گیا، اور صرف اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قارون، جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا، جب مال و دولت آ جاتا ہے تو انسان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، بندہ اپنی اوقات سے باہر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے۔ اور یہی قارون کے اندر بھی تھا کہ جب اللہ نے اسے مال دیا تو وہ اپنی اوقات سے باہر آ گیا، وہ اپنی اوقات سے باہر چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مال و دولت کو بیان کیا کہ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اللہ فرمانے ہم نے اسے خزانے دیے، ہم نے اسے مال و دولت سے نوازا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بڑی طاقتور جماعت مشکل سے اٹھاتی تھی۔ طاقتور جماعت قارون کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھاتی تھی۔ اب جب پیسہ آیا، دولت جائیدادیں بنی، تو اس کے اندر تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ میں اپنی گویا میری سمجھداری ہے، اپنی عقل ہے، جس کی بنیاد پہ میں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ تو اہل علم نے اسے سمجھایا کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، کہ آپ بھی ایسے اچھائی کرو جیسے اللہ نے آپ پہ احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد نہ کرو، زمین کے اندر فساد نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ بے شک اللہ رب العزت فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ تو اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ آپ مجھے یہ جو تبلیغ کر رہے ہو نا، اس تبلیغ کو اپنے پاس رکھو۔ میں نے یہ مال و دولت جو حاصل کیا نا، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ میں نے اپنی سمجھداری سے حاصل کیا ہے۔ میرے پاس ایک فارمولہ تھا، میرے پاس ایک منصوبہ تھا، میرے پاس بڑی ایک ٹیم تھی، میرے پاس جماعت تھی، بڑے ذہین و فطین۔ ہم نے اپنی محنت سے، اپنی سمجھداری سے، اپنے علم سے، اپنے تدبر سے، اپنے فہم و فراست سے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ قارون بڑے پروٹوکول سے نکلا۔ آج ہمارے وزراء کو بھی پروٹوکول ملتا ہے، اور وہ بھی شاعر اسلام کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ریاست مدینہ ہم سے نہیں بن سکتی۔ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم کس پانی کے اندر ہیں۔ ریاست مدینہ، اس کا دعویٰ کیا، لوگوں کو بے وقوف بنایا، ووٹ لیا۔ اب جب ملک چل نہیں رہا، معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا، تو کہتے ہیں جی ریاست مدینہ تو 23 سال میں بنا تھا، تمہیں اگر 100 سال بھی ملے تم ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے۔ اور کہتے ہیں ریاست مدینہ بننے میں 23 سال لگے تھے، ہمیں تانے کیوں دیتے ہو؟ یاد رکھیں، جب نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر ریاست مدینہ کا نام لینا گناہ ہے۔ جب نیت ٹھیک نہ ہو تو شاعر اسلام کا
استعمال کرنا گناہ ہے، ہاں جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، محنت کرو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرو، پھر اگر وہ کام نہ ہو تو تم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ کتنے سارے انبیاء ہیں کہ جنہوں نے دعوت تبلیغ کا حق ادا کیا، لیکن کوئی ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوا۔ نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ جب نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو قارون جب اللہ رب العزت نے اسے مال و دولت دیا تو وہ اپنی اوقات بھول گیا اور بڑے پروٹوکول سے نکلا تاکہ قوم پہ، لوگوں پہ روب داب قائم ہو۔ ہمارے ہاں بھی جب کسی کو عہدہ ملتا ہے تو غریبوں پہ روب داب جھاڑتے ہیں، اپنے سے اوپر والے سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اپنے سے اوپر والے سے ڈرنا اور اپنے سے نیچے والے پہ روب داب ڈالنا، اپنا غیظ و غضب مسلط کرنا۔ تو قارون کو بھی جب اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا تو اپنی اوقات سے نکل گیا۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ قصص کے اندر کیا۔ فرمایا فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ بڑے مزین ہو کے، آراستہ ہو کے، اپنے لاؤ لشکر کو لے کے، اپنی فوج کو لے کے، اپنے سواریوں کو لے کے، اپنی طاقت کو لے کے قوم پہ نکلا۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ قارون کا لشکر ہے، بڑے پروٹوکول سے آ رہا ہے، تو ان میں بنی اسرائیلیوں میں، لوگوں میں کچھ ایسے تھے جو دنیا کی چیزوں کو ترجیح دیتے تھے۔ ان کے تو منہ پھٹ گئے، ان کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور یہ خواہش کرنے لگے کاش کہ قارون کو جو کچھ ملا ہے ہمارے پاس بھی یہ ہوتا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، مال و دولت کا ارادہ رکھتے تھے، دنیا داری کا ارادہ رکھتے تھے، کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی وہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمیں بھی وہ مال و دولت دیا جاتا جو قارون کو دیا گیا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کو بہت وافر مقدار میں دیا گیا، بہت بڑی چیز دی گئی۔ انہوں نے دنیا کو عظیم سمجھا، دنیا کو بڑا سمجھا۔ تو اس موقع پر انہی لوگوں کو سمجھانے والے بھی علماء تھے، اہل علم تھے۔ انہوں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اس مال و دولت کو دیکھ کے اپنے ایمان کو نہیں گنوانا، اس پروٹوکول کو دیکھ کے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق نہیں توڑنا، اس پروٹوکول کو دیکھ کے اپنے علماء سے تعلق ختم نہ کرنا، اس پروٹوکول کو دیکھ کے معاشرے کے رویوں کو دیکھ کے ان مساجد اور مدارس والوں سے اپنا تعلق نہ توڑنا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ان لوگوں نے کہا جنہیں علم دیا گیا تمہارے لیے ہلاکت ہو، تمہارے لیے ہلاکت ہو۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، کہ اللہ رب العزت کا ثواب اس شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے۔ اس مال و دولت کی چکا چوندی پہ نہیں جانا، مال و دولت کی کثرت پہ نہیں جانا، اس طاقت پہ نہیں جانا، اس لاہو لشکر پہ نہیں جانا۔ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، فرمایا یہ جو سوچ ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت یہ بھی ہر بندے میں القاء نہیں کرتے، یہ بھی اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو القاء کرتے ہیں۔ میں علماء سے کہوں گا اگر یہاں موجود ہیں، میں نے ہر جگہ یہی دیکھا ہے کہ غریب آدمی کو سلام کوئی نہیں کرتا۔ تمہارے پاس علم ہے، یہ جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ۔ پیسے والوں کو دیکھا
تو اس کے ساتھ للچائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اور اس غریب کو دیکھا تو اس کو صحیح طریقے سے سلام بھی نہ کیا۔ علم اگر ہے، اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور واقعتاً تم حضور کے وارث بننا چاہتے ہو تو پھر دکھی ہوئی لوگوں کو زیادہ توجہ دو، دکھی ہوئی لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ اچھا کرو۔ یہ کیا ہے کہ مالدار کو دیکھا تو اس کی عزت و احترام کے لیے تم فریفتہ ہو گئے، اور ایک غریب کو دیکھا تو اس کو صحیح معنوں میں سلام بھی نہ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں علماء کی، حفاظ کی، قراء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔